آج ہم بات کرتے ہیں عرب کی اس جمیلہ کا واقعہ کہ بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب حضور دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے لوگ بچیوں کی قدر نہیں کرتے تھے، اور جس کے ہاں بچی کی پیدائش ہوتی تھی، آپ اس واقعے کو مکمل سنیں، جس کے ہاں بچی کی پیدائش ہوتی تھی وہ آدمی دل کے اندر گھٹتا تھا، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ آدمی دل کے اندر گھٹتا تھا اس خبر کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے، یعنی بچی کی پیدائش کی وجہ سے۔ اب عرب کی اس جمیلہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ لوگ کس حد تک پہنچ چکے تھے اور لوگ کس طریقے سے اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے لوگوں کو کس نتیجے پر لائے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جمیلہ نام کی ایک بچی کی پیدائش ہوئی ایک گھر پر۔ ایک عورت حمل سے تھی، اس کا خاوند دور و دراز کے سفر میں جا رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر اس حمل سے لڑکا پیدا ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر بچی پیدا ہو اس حمل سے تو اس کا گلا گھونٹ کر مار دینا یا اسے زندہ زمین میں دفن کر دینا۔ اب دوستو، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دے۔ ماں کی ممتا اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ اپنی بچی کا گلا گھونٹ کر مار دے۔ ماں نے سوچا بچی تو پیدا ہوئی ہے، اگر میرا خاوند گھر پہ آیا تو میں اپنی اس بچی کو پڑوسن کے ہاں بیچ دوں گی۔ وہ آدمی دور دراز کے سفر کے بعد کئی سال کے بعد گھر پر آیا، جیسے ہمارے آج کے دور میں بھی جو لوگ کاروبار کے لیے، جو لوگ تجارت کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے جو بیرون ممالک کا سفر کرتے ہیں، 5 سال کے بعد، کوئی 6 سال کے بعد گھر پر آتا ہے، تو وہ آدمی بھی دور و دراز کے سفر کے بعد اپنے گھر پر آتا ہے۔ تو بچی اس وقت کچھ بڑی ہو چکی تھی، کچھ میٹھی باتیں، توتلی زبان سے باتیں کرنے لگی تھی، جیسے آج ہمارے زمانے کے اندر، آج ہمارے اس دور کے اندر معصوم بچے جب باتیں کرتے ہیں تو ہمیں ان کی باتیں بڑی میٹھی محسوس ہوتی ہے، ان سے باتیں کرنے کا من کرتا ہے۔ اس آدمی نے اپنے آنگن کے اندر، اپنے چوراہے کے اندر اس معصوم بچی کو کھیلتا ہوا دیکھا، تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ بیوی نے کہا کہ تو پڑوسن کی بچی ہے جو ہمارے آنگن کے اندر کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ وہ آدمی اس بچی سے باتیں کرنے لگا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کتنی خوبصورت بچی ہے اور کیسی میٹھی باتیں کرتی ہے، جی چاہتا ہے کہ پورے دن میں اس سے باتیں کرتا رہوں اور پورے دن میں اس بچی کو دیکھتا رہوں۔ جب بیوی نے دیکھا کہ خاوند کے دل کے اندر بچی کی محبت بیٹھ گئی ہے تو اس نے بتا دینا ہی مناسب سمجھا اور اس نے کہہ دیا کہ یہ تو ہماری ہی بچی ہے۔ جیسے بتایا، بے رحم باپ کی محبت عداوت میں اور اس کی شفقت دشمنی میں بدل گئی۔ اس ظالم نے ایک طرف اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف کلہاڑا لیا اور اس نے جنگل کا سفر کیا۔ جب جنگل میں پہنچا اور زمین میں کھدائی کر رہا ہے تاکہ اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دے، زمین کو کھودتے کھودتے جو مٹی اس کے کپڑوں میں لگتی ہے، معصوم بچی، چھوٹی سی ننھی سی بچی اپنے ننھے اور معصوم ہاتھوں سے اپنے باپ کے کپڑوں سے مٹی کو جھاڑتی ہے اور کہتی ہے ابا آپ یہ محنت اور آپ یہ مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ وہ بے رحم باپ کہتا ہے بیٹا قبر کھودنے کے بعد، زمین کھودنے کے بعد میں تجھے اس میں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ وہ معصوم بچی اپنے باپ کی داڑھی سے مٹی کو جھاڑتی ہے اور کہتی ہے ابا میرا کیا قصور ہے، آپ مجھے کیوں زندہ زمین میں دفن کر دیں گے؟ وہ باپ کہتا ہے تیرا دنیا میں آنا ہی قصور ہے۔ وہ معصوم بچی کہتی ہے اگر میری شادی کا مسئلہ ہے تو میں کسی سے شادی نہیں کروں گی،
اور اگر میری روزی روٹی کا مسئلہ ہے تو میں خود محنت کروں گی، لیکن ابا آپ مجھے زندہ زمین میں دفن نہ کریں۔ مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے اس بے رحم باپ نے زمین کی کھدائی کے بعد اور گڑھا کھودنے کے بعد اس معصوم بچے کو اس میں دھکیل دیا اور اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ دوستو، ایسے حالات کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے امت کو دین سکھایا، آپ نے بچیوں کی عظمت سکھائی، آپ نے بچیوں کی قدر بتائی اور فرمایا جس کے ہاں بچی ہوگی اور وہ اپنی بچی کی تربیت کرے گا، انا وہو فی الجنت کہاتین، میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ یہ نزدیکی بتانے کے لیے، قریبی بتانے کے لیے آپ نے فرمایا انا وہو فی الجنت کہاتین۔ اس وقت سے لوگ بچیوں کی قدر کرنے لگے، بچی نعمت بھی ہے، بچی رحمت بھی ہے، تو قربان جاؤں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، میری اولاد قربان، میرے ماں باپ قربان، میں قربان، میرا سب کچھ قربان۔ آپ نے آ کر امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، آپ نے آ کر لوگوں کو انسانوں کی عظمت سکھائی، انسانوں کی قدر سکھائی، آپ نے آ کر لوگوں کو دین سکھایا۔ تو دوستو، وقتاً فوقتاً میں اس پر بات کرتا رہوں گا، تو ایسے خوبصورت میسیج کو آپ لوگوں تک پہنچائے، آپ اپنے رشتہ داروں تک پہنچائے، آپ اپنے دوست احباب تک پہنچائے اور آپ بھی ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين